لندن کے اندر میرا جانا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں عبد القادر صاحب, جلدی سے ایک بات سنا دوں. میں نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ عبد القادر صاحب بہت زمانہ ہو گیا, کوئی ذرا اچھا واقعہ سنائیے. گاڑی میں ایک جگہ جا رہے تھے, کہنے لگے مولوی صاحب اس سال تو بڑا ہی شاندار واقعہ پیش آیا. میں نے کہا خیریت تو ہے. بولے یہاں کے ایک گورے نے, ایک عیسائی نے, جس کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی, پورے ملک میں اخباروں میں اور میڈیا میں اور کیسے کیسے اعلان کرا دیا کہ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں, میں اپنے مذہب سے بیدار ہوں, مجھے اپنا مذہب سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی آدمی, میں عمر کے آخری مرحلے میں ہوں, ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن میری زندگی ہو اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, اگر کوئی صاحب چاہیں تو مجھے آ کر آئیں, اپنے دین کی دعوت دیں, مگر شرط یہ ہے کہ مجھے مطمئن کریں اور تاکہ میں ان کے مذہب کو مانوں اور پھر ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤں. وہ دنیا پڑھی لکھی ہے, بدھ والے بھی آ گئے, پارسی بھی آ گئے, اور بھی آ گئے, خود عیسائی بھی آ گئے, اور نامعلوم کتنے طبقے وہاں پائے جاتے ہیں. پورا ڈرامے والی زندگی ہے. وہ سارے کے سارے پہنچ گئے. عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہنچا. کہتے ہیں لوگوں سے بات کی, کسی نے صبح میں 10 بجے, کہیں 11 بجے, کہیں 12 بجے. کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد, رمضان کا مہینہ تھا غالباً, عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے میرا نمبر آیا. میں نے سلام کیا, جواب دیا. مریض آدمی تھا, اٹھ کر بیٹھ گئے. اسپتال کے اندر بات ہو رہی تھی. بولے میں نے پہلے یہ بتایا کہ اللہ کی ایک ذات ہے, کائنات کی یہ بناوٹ, پھولوں کا آنا, یہ رنگوں کی رنگینی اور یہ خوبصورتی کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. ایک ہے, 2 نہیں ہیں. اگر 2 ہوتے تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا. کوئی ہوا کو یوں چلاتا تو کوئی یوں چلاتا. کوئی یہ کہتا کہ نیم کا پتہ ایسے ہوگا, دوسرا کہے گا کہ ایسے ہوگا. کوئی یہ کہے گا کہ اس سال آم پر خربوزہ اترے گا, کوئی دوسرا کہے گا نہیں خربوزہ نہیں کہ آم اترے گا. کہا کہ نہیں, پوری کائنات کی رنگ بتا رہی ہے, کوئی نہ کوئی ایک ہے. کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے, کوئی ایک ہے, 2 نہیں ہیں. کہا اس کے بعد یہ بتلایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کا میسیج ہم تک کیسے پہنچے گا جب تک بیچ میں کوئی میسنجر نہ ہو. اس کے بعد رسول کی ضرورت بیان کی. ہمیں ایک رسول کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں گائیڈ کرے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے. جب پوری بات بیان کر چکے تقریباً آدھا گھنٹہ, تو وہ بوڑھا عیسائی کہتا ہے کہ عبد القادر صاحب ذرا مجھے اٹھا کر بیٹھا دیجئے. کہتے ہیں میں نے سہارا دیا, اور سہارے کے بعد کہتا ہے وہ, شاید آپ اپنے گھر دھرم میں داخل کرنے کے لیے, اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے نہلاتے ہیں, وضو کرواتے ہیں. کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں. کہا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. عبد القادر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے گود میں یہاں کو بیٹھایا, اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اس نے یہی کہا, اور کہا کہ کہو محمد الرسول اللہ. جیسے ہی رسول اللہ پورا ہوا, روح پرواز کر گئی. رب کعبہ کی قسم, فاز فوزا عظیما, بازی مار گیا, بازی مار گیا, بازی مار گیا. الحمدللہ. رب العالمین تو اس سے بھی نہیں معلوم کرتا کہ او گورے, او عیسائی, تو دنیا کے اندر کیا کہہ رہا تھا. ہم اکیلے تھے, مگر تو نے ہمارے ساتھ عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو شامل کیا. لیکن جب موقع کلمہ پڑھنے کا آیا تو اللہ کی رحمت اس سے بھی یہ کہتی, میرے پیارے آ جا, ہم تجھ سے 90 سال کا بھی سوال نہیں کریں گے. میرے جوانوں, ان سے مایوس ہو رہے ہو, کاہے کو مایوس؟ ایک لمحے کو مایوسی نہیں. گناہ کیے ہیں ہوا کریں, غلطیاں ہوئی ہیں ہوا کریں, جان بوجھ کر کیے ہیں ہوا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے توبہ کی 3 شرطیں بیان کی. نمبر 1, جو ابھی تک کیا اس پر شرمندہ ہو جاؤ. بہت آسان ہے میرے پیاروں. پتہ نہیں تم نے دوسرے دھرم کی تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, تم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا. تکلیف یہ ہے. پھر بات عیسائیوں کی آئے گی. عیسائیوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, اگر کسی کا انتقال ہو گیا, اگر باپ مر گیا, ہم نے لندن کے اندر دیکھا کہ اس کا بیٹا جنازے کو لے کر آتا ہے, اس کے دوست ہوتے ہیں, لا کر چرچ میں رکھا جائے گا. پادری صاحب نکل کر آئیں گے, ان کے ہاتھ میں ڈائری ہوگی, اور ڈائری پر وہ آ کر لڑکے سے معلوم کریں گے, یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کے کرتوت تھے کیا, اور تمہارے باپ کتنے گناہ کرتے تھے. لڑکا کہے گا یہ زناکار تھے, یہ شرابی تھے, یہ جواری تھے, یہ بدماش تھے, یہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. اور وہ لکھتا رہے گا, لکھتا رہے گا, لکھتا رہے گا. اور اس کے بعد یہ کہے گا تم کو 3000 پاؤنڈ ادا کرنے پڑیں گے, تب جا کر تمہارے باپ کی مغفرت ہوگی. اور ڈرامہ دیکھیں. ابھی آپ نے کیا ڈرامہ دیکھا ہے؟ دعا کرو اللہ کرے یہ ڈرامے کبھی ہمارے ملک میں نہ آئیں. دعا کی بات ہے. اس کے بعد وہ شیطان جو ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے, جو ان کا گرو ہوتا ہے, جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ اپنی چیک بک کو نکالے گا, اور مرنے والے کا بیٹا 3000 پاؤنڈ جب دے دے گا تو اس کے بعد یہ شیطان جبریل امین کے نام چیک کاٹتا ہے, اور اس کے تابوت میں, اس کے کفن میں رکھتا ہے, اور یہ کہتا ہے برادرم جبریل, انہوں نے پیمنٹ ادا کر دی ہے, ان کو جنت کا 3را فلور دے دیا جائے, کوئی بیچ میں.
یہ ہے وہ قوم جو دنیا پر باقاعدہ حکومت کرتی ہے۔ ایک ہمارا آپ کا حال ہے، ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں شرمندگی اگر ہو گئی، تم جنگل میں ہو، تم تجارت میں ہو، تم دکان میں ہو، تم باوضو ہو کہ تم بے وضو ہو کہ تم بالکل ابھی نہائے ہوئے نہیں ہو، کہیں پر دنیا میں، اگر اسٹیشن پر، اگر پلیٹ فارم کے اوپر، دنیا کے کسی میدان میں تم کھڑے ہو کر یہ کہہ دو میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہتا ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ ہائے ہائے، اس سے زیادہ پیارا رب کہاں ملے گا؟ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہاں ملے گا؟ نمبر 1 جو کچھ کیا اس پر شرمندگی، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ نہیں میں نہیں کروں گا گناہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت کرتے تو ہیں ہو جاتا ہے، سبحان تیری قدرت۔ میں کہا کرتا ہوں میرے پیارے خود ہی فائل ہو گئے، خود ہی جج ہو گئے، خود ہی وکیل ہو گئے، خود ہی اسٹامپ بھی ہو گیا، خود ہی مہر لگا لی، خود ہی دستخط اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ حضرت پکا ارادہ کرتے تو ہیں ہو نہیں پاتا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے اچھا ایک بات بتا دوں، رمضان المبارک میں اگر دنیا کا سب سے خطرناک دشمن آ جائے اور تم سے آ کر یہ کہے پیارے دوپہر میں 1 گھونٹ پانی پی لو تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا گردن اتار لو گے اس کی، اپنی جان اس کے حوالے کر دو گے کہ نہیں میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کے نام پر روزہ رکھا ہے، میں اس روزے کو توڑنے کو تیار نہیں۔ میں اس نوجوان سے معلوم کرتا ہوں میرے پیارے تیرے اندر قوت ارادی، تیرے اندر ول پاور، تیرے اندر قوت ارادی کا پہاڑ ہے، تو ہمالیہ سے بڑھ کر مضبوط ہے، مگر تو نے رمضان میں ارادہ کیا ہے رمضان کے بعد نہ کیا۔ ہم نہیں مانتے، تو نے رمضان کے بعد ارادہ نہ کیا، اگر رمضان کے بعد ارادہ کیا ہوتا ہم ایسے ہی بچتے جس طرح سے رمضان المبارک میں بچتے ہیں، ہم ایسے ہی گناہوں سے بچتے جس طرح سے رمضان میں بچتے ہیں، ہم ایسے ہی غلط پینے سے بچتے جس طرح سے رمضان میں پانی کے پینے سے بچتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا اصول اور قانون ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان میں دکھلا دیتا ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے میں بڑا کمزور ہوں رک نہیں پاتا، رب العالمین فرماتا آنے دے رمضان میں تجھے بتاتا ہوں تو ہے کتنا مضبوط۔ ہر انسان سے کہتا ہے کہ تو اتنا مضبوط۔ ایک شرط پلانے گناہوں پر شرمندگی، دوسری والی شرط آئندہ نہیں کروں گا، تیسری والی شرط راستے کو بدل دو۔ ظاہر بات ہے مجھے ادھر کو جانا ہے، میں ادھر کو چلے جاؤں تو لوگ کہیں گے آپ غلط کو جا رہے ہیں، ادھر کو آ کر ادھر کو جائیے، اس کو کہتے ہیں راستے کو بدلنا۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے تینوں شرطیں پوری کر دی، چوتھی ہے اگر کسی نے کسی کا مال مارا ہے، کسی نے کسی کو پریشان کیا ہے، ابھی اس وقت نیت کر لیں کہ اللہ 100% آپ کو حاضر ناظر جان کر نیت کرتا ہوں، اس کا جو میرے اوپر حق ہے میں اپنی زندگی میں اس کو ادا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تم میری نگاہ میں آج ایسے ہے جیسے کہ تجھ کو آج تیری ماں نے جنم دیا۔ تنہا 3 باتوں کی بنیاد پر میرے جوانوں میں آپ سے 2-3 باتیں کہنے کے لیے آیا تھا۔ نمبر 1 پر عہد کرو اس ہندوستان میں، اس مبارک زمین میں، اس مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر کہ آج کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم میں سے کسی کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ بیکار کی باتیں نہ کرو، پورے ملک میں آنا جانا ہوتا ہے، یہ 5 نے انشاءاللہ کہہ دیا، پیچھے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو پڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ورنہ میں چلا۔ دعا کروا لیو مولانا خیر الدین صاحب سے، اے اللہ دیکھ لیجئے انہوں نے تیرے میدان میں، تیرے مدرسے کے میدان میں عہد کیا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے اوپر۔ یاد رکھنا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کم از کم صبح و شام کچھ استغفار کا معمول بنا لو، کچھ درود شریف کا معمول بنا لو، اور کچھ تیسرے کلمے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا یہ معمول بنا لو، زندگی کے دل در ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، تنہائی میں بیٹھو، آپ ہو اور اللہ ہو، پیچھے کون آیا گیا ہم سے کوئی مطلب نہیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے۔ یاد رکھنا استغفار یہاں سے نہیں ہے، استغفار یہاں سے ہے۔ استغفار مین سوری، اور سوری دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے تو اس کو بولا جاتا ہے۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سالوں ہو گئے استغفار کرتے ہوئے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے تم نے استغفار کو ٹھیک سے نہیں کیا۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا اور ہاتھ پاؤں سے پکڑنا، اور رب العالمین کا قانون یہ کہتا ہے شرمندگی یہاں سے نہیں ہے، شرمندگی یہاں سے۔ آج تک نہ سنا ہوگا کسی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہو کہ بیٹے میری زبان تجھے یاد کرتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے میرا دل تجھے یاد کرتا ہے۔ استغفار اللہ کو یاد کرو، کچھ دن کر کے دیکھ لو، جب کل کو کرنے بیٹھو گے، پہلے دن ابھی بتلا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، اور اس کے بعد آپ کا دل کہے گا
اس جمعرات سے انشاءاللہ، اس جمعے سے نہ دھو کر انشاءاللہ اب کے والے رمضان سے، اب کی والی رات سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس جمعے سے بیڑی چھوڑنی ہے، اس رمضان سے نماز پڑھنی ہے، نہ انہوں نے بیڑی چھوڑی نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابھی سے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کھانا ابھی کھائیں گے، ناشتہ ابھی کریں گے، چائے ابھی پئیں گے، رات کا کھانا ابھی، گاڑیوں میں بیٹھنا ابھی، سارے کام ابھی، اور جب اللہ کا نام پاک آیا تو کہتے ہیں کہ اس جمعے سے کریں گے۔ ایک شرط استغفار، کم سے کم 200-300 مرتبہ، گناہ زیادہ ہیں اس لیے استغفار، استغفر اللہ استغفر۔ چھوٹے بچے یہاں پر نہیں ہیں، میں آپ سے کھل کر کہہ دوں، آپ یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتا ہے، اس کا منہ دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان رب العالمین سے یوں کہہ رہا کہ استغفر اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اس کے بعد کبھی پنکھے کو دیکھ رہا ہے کون آیا کون گیا، تو رب العالمین کیا فرمائے گا؟ میرے بندے، میں تو تیری نگاہ میں تیرے گھر والوں سے بھی گر گیا، میں تو تیری نگاہ میں تیرے گھر والوں سے بھی گر گیا، تجھے شرم نہیں آتی کرتے ہوئے؟ یہ بھی کوئی استغفار کا طریقہ ہے؟ اور استغفار نام رکھ لیا بازار میں چلتے پھرتے، انہوں نے کہا بھائی وہ تسبیح ہو گئی پوری۔ آپ ان میں بہت سا کریں، میں اس کو منع نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بعد اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و بحمدہ، جو آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن صبح شام وقت متعین کر کے۔ صبح کی شرط اس لیے لگاتے ہیں، ہم آپ سے معلوم کر لیں، ذرا یہ بتا دو کہ صبح آپ نے آج تک کوئی ایک چمن ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ایک گملہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس میں 11-12 بجے پھول کھلتے ہوں، ساری کی ساری کلیاں فجر سے پہلے مسکراتی ہیں، ساری کلیاں فجر سے پہلے مسکراتی ہیں۔ یہ دل کی کلی جو ہے نا، یہ بھی فجر سے پہلے ہی مسکراتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ کو یاد کرو صبح و شام، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ قرآن مجید نے تسبیح بھی بیان کی اور قرآن مجید نے اوقات بھی بیان کی۔ نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 تیسرا کلمہ، اور آخری بات قرآن مجید کی پابندی اور نمازوں کا میں نے آپ سے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کا قبول فرمائے۔ اس جلسے کا حق جب ادا ہوگا، اس جلسے کا حق جب ادا ہوگا، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اور آپ سے، اللہ کے اس زمین سے عہد کر کے جاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد سے زندگی کو بدلیں گے، آج کے بعد سے زندگی کو بدلیں گے۔ گناہ کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں عہد کریں گے، توبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ سڑک پر جا کر ابھی ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے میں کہیں کو چلا گیا کیا؟ دوبارہ پھر کہہ دو معاف کر دیجئے، وہ کہتا ہے میں نے پھر معاف کر دیا۔ دوبارہ ہو گیا پھر معاف کر دیجئے، 100 مرتبہ ہو گیا پھر معاف کر دیجئے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں فرماتا ہے اگر آسمان زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، میں بھی اتنی بڑی مقدار میں مغفرت لے کر تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ادارے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مولانا کو تحفظ نصیب فرمائے، اللہ ہر طرف سے نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کے معاونین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے، ان کے خاندانوں کو، ان کے مدرسین کو قبول فرمائے، اس آنے والے مجمع کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قابل احترام لوگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ پردیسی گنہگار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے اگر میری طاقت ہوتی میں اپنی پگڑی کو تمہارے پاؤں پر رکھ دیتا۔ امت جتنی خطرناک حالات سے گزر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ورنہ اللہ کا اگر عذاب آ گیا سب کی تباہی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کلام پاک میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالموں کی دم کاٹ کر رکھ دی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ برے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو، میری اوقات سے بڑھ کر لگی ہو، میں اللہ کے لیے دین کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں آپ سے، مگر میں نے جو کچھ کہا بخدا کوشش کی کہ اللہ کے لیے آپ سے عرض کروں، کاش میرے اندر بھی تبدیلی آئے، آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ رب کریم ہم نے جو کچھ کہا سنا، اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور امید ہے کہ ہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے، ہماری مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔